الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، سورہ والعصر کی تفسیر کر رہی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے جو فرمایا والعصر، اس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ والعصر سے کیا مراد ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ سورہ عصر یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ مجتہدین میں ان کا بڑا مقام ہے اور صاحب مذہب ہے۔ ایک بڑی مخلوق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروکار ہے۔ جیسے ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 مجتہدین مشہور ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ائمہ مجتہدین میں تھے اور فقہاء میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن شریف کی جگہ صرف ایک یہی صورت اللہ نازل فرما دیتے تو انسانیت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ کہ صرف اگر یہی صورت نازل ہو جاتی اور انسان اس صورت پر عمل کر لے تو فرمایا کہ اس کی نجات دنیا اور آخرت میں ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے تھے تو مصافحہ جب کرتے، یعنی مصافحہ کہتے دونوں ہاتھوں کو ملانا، تو اس وقت تک ہاتھ جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہیں سناتے۔ سورہ عصر جب ایک دوسرے کو سنا دیتے پھر اس کے بعد جدا ہو جاتے۔ تو یہ وہ سورت ہے سورہ عصر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کے اندر کے تمام انسان خسارے میں چل رہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان پر بھی کچھ روشنی ڈالی گئی تھی کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے، ایمان کہاں پر ہوتا ہے، اسلام کہاں ہوتا ہے اور ایمان کہاں ہوتا ہے۔ اسلام زبان پر ہوتا ہے اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔
کلمہ جب انسان زبان سے پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ کلمہ دل میں گھر کر جاتا ہے تو ایمان والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ خسارے میں سے نکل جائیں گے جو ایمان لائے۔ اور ایمان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آگے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا عمل کیا، عمل کیا، الصالحات نیکی پر عمل کیا، الصالحات۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے۔ اور وہ صحابی آگے اس کی تشریح خود کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور جس کو بیان کر رہے ہیں فرمایا کہ ہاں چابی بغیر دندان کے ہو تو تالا نہیں کھلا کرتا ہے۔ چابی اگر چابی والے کے پاس آپ جائیں اس کے پاس ہزاروں چابیاں ہوں گی جن پر دندان نہیں ہوتے، ہاں آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو کہ بھائی اس قسم کی چابی بنا دو، تو وہ جو ہے وہ اس کی کاپی کر کے چابی بنا دیتا ہے، ایک بنا دیتا ہے، دو بنا دیتا ہے، تین بنا دیتا ہے، چار بنا دیتا ہے، جتنی بھی آپ کو چابیاں چاہیے ہو وہ دندان کے سے وہ مشین ہوتی ہے، وہ چلتی ہے اور دندان بن جاتے ہیں، پھر آپ تالا کھولتے، لیکن وہ ہزارہ چابیاں جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں بغیر دندان کے، اس سے کبھی بھی کوئی تالا نہیں کھل سکتا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ ہے، اور عامل الصالحات وہ دندان ہے، وہ دندان ہے کہ اس کے وہ دندان ہے عامل الصالحات، نیک اعمال۔ جب کلمے کے ساتھ نیک اعمال مل جاتے ہیں تو جنت کی چابی اب جنت کے تالے کو کھولنے کے لیے کافی۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہی فرمایا الا الذین آمنوا، آمنوا میں کیا آ گیا؟ کلمے کا اقرار اس کے اندر اب چابی ہو گئی، اور دوسرا اس کے دندان کہاں سے بن گئے؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام انہوں نے کی، اب خسارے میں سے وہ نکلے۔ تو دو کام یہ فرمایا، ایمان اور نیک اعمال۔ تیسرا کام وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی تلقین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے۔ آج کل یہی چیز مفقود ہو چکی ہے کہ انسان حق کو حق نہیں دیکھتا، باطل کو باطل نہیں دیکھتا، بلکہ بعض دفعہ باطل حق نظر آتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے حق باطل نظر آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق کو حق کے اعتبار سے دکھا اور اس پر چلنے کی کوشش، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ باطل کو باطل کے اعتبار سے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کل جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کس کس کا دور ہے کہ انسان کو مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں،
ایک چیز صحیح ہوتی ہے اس کو غلط دکھا دیا جاتا ہے، غلط کو صحیح دکھا دیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا توڑ ارشاد فرما دیا، یہ دعا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو فرمایا فتواصوا بالحق، آپس میں حق کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے کسی کی زمین دبا دی، اب خیر خواہ آ گئے، لوگوں کو بھی شامل کیا، کیا اب لوگ بجائے اس کو کہ یہ کہیں کہ بھئی تم نے اس کا حق دبایا ہے، وہ اس کو اور شے دیتے۔ یہ ہے حق کو نہ سمجھنا، یہ ہے باطل پر چلنا۔ ہاں کسی کا حق ہے اس کو برمدا کہو کہ یہ اس کا حق ہے۔ کسی کے پیسے کسی نے قرض لیے واپس نہ کیا تو یہ اس نے اس کا حق دبا لیا۔ تو اسی لیے فرمایا وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، سچائی کی تلقین کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جھوٹ کی تلقین کرے۔ فرمایا کہ وہ خسارے میں ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کا راستہ بتلاتے ہیں، صحیح راستہ بتلاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ خسارے میں سے نکلیں گے، وہ خسارے میں سے نکلیں گے، ورنہ جو خسارے میں رہے۔ حدیث میں فرمایا جو کسی کی زمین کی ایک بارش پر بھی قبضہ کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن گلے میں توق، اس زمین کو اس کے گلے میں توق کے اعتبار سے ڈال دیا جائے گا۔ وہ ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں ابھی نہیں آتا کہ بھئی یہ ابھی چھوٹی سی گردن نظر آ رہی ہے، اس پر اتنی بڑی زمین، ایک بالغ زمین بھی بڑی زمین ہوتی ہے، وہ کیسے گلے میں ڈالیں گے؟ تو دوسری احادیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ انسان کے اجسام کو بھی بعض دفعہ اتنا بڑا بنا دیا جائے گا کہ اس کے گلے میں وہ زمین آ جائے گی۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم گلے کے اندر نامہ اعمال لٹکا دیں گے، اقرأ کتابک، اب پڑھو اپنا نامہ اعمال، گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اجسام کو بھی بڑا بنا دیا جائے گا کہ وہ زمین اس کے گلے میں لٹک رہی ہوگی اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اور اس وقت کی رسوائی سب سے بری رسوائی اللہ پاک سب کو محفوظ کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وتواصوا بالحق کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، باطل کا راستہ چھوڑ کر حق پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ دنیا 60 سال 70 سال گزر جائے گی، لیکن انسان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان تو یہ سمجھتا ہے بس قیامت تو اس وقت آئے گی جب آنی ہے۔ حدیث میں فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی سے قائم ہو گئی۔ یہ تھوڑی ہے کہ ابھی سو رہا ہے پھر قیامت پہ اٹھے گا، نہیں، اس کی قیامت تو مرنے کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، 2 بیٹیاں ان کو عطا فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسے تقوی والے آدمی، راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والے، لیکن جب قبر پر جاتے تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے نہیں روتے، لیکن قبر کے عذاب اور قبر پر جب آتے ہیں تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل ٹھیک ہو گئی ساری منزلیں ٹھیک ہو گئی، اور جو اس منزل میں پھنس گیا ہر منزل میں وہ پھنستا چلا جائے گا۔ اسی لیے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو فرمایا وتواصوا بالحق، اور یاد رکھیے کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز پڑھنا یہ حقوق اللہ میں سے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نماز کا۔ روزے رکھنا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسی طرح اور نوافل پڑھنا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ تمام معاملات میرے اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے ساتھ معاملہ، زمین کا معاملہ، مکان کا معاملہ، پیسوں کا معاملہ، اسی طرح قرض کا معاملہ، دوسرے ملازمتوں میں، کاروبار میں، یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، بس یہ بادشاہ ہے۔ ایک آدمی نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری وقت کو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے نہ کرے مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اس نے مارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق چھوڑ دے، کیونکہ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ انسان مخلوق ہے، وہ مالک ہے، لیکن حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہیں ہے، بندے کا حق ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ یہاں اس آیت میں فرمایا کہ رشتہ داری کا پاس کیا کرو، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ رشتہ داری کا پاس، ماں باپ، بہن بھائی، ماموں چچا، ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کو مت کاٹو، رشتہ داری کا پاس کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن رشتہ داری اللہ کے سامنے آ کر عرض کرے گی کہ یا اللہ اس کو کاٹ، اس نے مجھے کاٹ دیا، اس کو کاٹ دے، یہ کہے گی۔ یہاں تک حقوق العباد کا، تو حقوق العباد کی اہمیت رکھی گئی۔ کوئی رشتہ دار ناراض ہے کسی بلا وجہ سے، تو یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے لڑائی کر کے بیٹھ جائے، نہیں، اپنا فرض پورا کرے۔ وہ ناراض ہوتا ہے، اس کا عمل ہے، لیکن انسان اپنی رشتہ داری نبھائے۔ تو حقوق العباد وہ اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے فرمایا صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ مفلس ہوتا ہے جس کے پاس دینار اور درہم ختم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بہت ساری نیکیاں تو لے کر آئے گا دنیا کے اندر، دنیا سے آخرت میں، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال چرایا ہوگا، کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی، بڑی نمازیں بھی اس نے پڑھی، سب کچھ پڑھا، روزے بھی بڑے رکھے، پھر کیا ہوگا کہ ایک ایک سائل آتا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا رہ گیا؟ تو اب سائل ابھی موجود ہے، حقوق العباد والے موجود ہیں، تو فرمایا کہ ان کی برائیاں جو ہے اس کے کندھے پر ڈال دی جائیں گی۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ شخص، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وتواصوا بالحق، فرمایا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، حق کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ، باطل کا ساتھ نہ دیں۔ وتواصوا بالصبر، فرمایا اور صبر کی تلقین کرنے والے ایک دوسرے۔ یہ چوتھی بات فرمائی، چار باتیں ہوں گی تو خسارے سے نکل جاؤ گے۔ وتواصوا بالصبر، فرمایا صبر کی تلقین۔ دنیا کے اندر مصیبتیں آئیں،
صبر کیا. اسی طرح نیکی کے اندر صبر کرنا. اب انسان روزہ رکھتا ہے، صبر کرنا، پیاس بھوک برداشت کرنا، اسی کو صبر کہتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتے ہیں. اسی لیے روزے کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں فرمایا میں ہی اس کی جزا. تو جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مل جائے، جب بادشاہی کسی کو حاصل ہو جائے تو ساری سلطنت اس کی. تو فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر حاصل کرنے کا ذریعہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. نماز کو قائم کرو، صبر کی توفیق تمہیں خود بخود مل جائے گی. تو چار چیزیں انسان جب کرے گا، اس سورہ عصر میں فرمایا ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق کی تسلیم کرنا، اور ساتھ میں صبر کرنا. حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا مر جائے تو فرمایا اس پہ جزا فضا نہ کرو. جیسے عورتیں پہلے وقتوں میں نوحہ کیا کرتی، گریبان چاک کرنا، اور یہ فرمایا کہ نہیں، صبر کرو. صبر اس پر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے. ہاں، صبر کرتے وقت انسان کو غم بھی ہوگا یقیناً، پتھر دل تو ہے نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری. تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی. فرمایا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے غم کا اظہار نہ ہو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان چیخ و پکار اور اللہ سے شکایت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ کرے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رضا برضا رہے. ہاں، غم انسان کی فطری چیز ہے. فراق جب کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ فطری چیز ہے، اس کا اظہار صبر کے ساتھ، یہ اس کی ممانعت نہیں. تو فرمایا وتواصوا بالصبر. فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.